بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا نام مسح بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 سال پائی۔ اس دوران نہ کبھی بیمار ہوا، نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا اور نہ کوئی دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی دعویٰ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تمہارا رب، حد سے بڑا اور اونچا، پاس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ فرعون ملعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں میں گرفتار کیا۔ دور جدید کی سائنسی ریسرچ DNA سے معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے، اور یہ بھی فرعون زنانہ طبیعت کا تھا۔ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی۔ بڑا ہوا تو سیر و سیاحت کے لیے نکلا ایک شہر جس کا نام یوشنا تھا۔ وہاں پہنچا، اس شہر میں حمان بے ایمان سے اس کی ملاقات ہوئی جو اس شہر کا رہنے والا تھا۔ آپس میں ربط و ضبط قائم ہوئے تو حمان نے فرعون سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ شہر کو چلوں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصری شہر پہنچے تو یہاں کھنپرے موسمی پھل تھا۔ بھوک لگی تو ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ کھنپرے والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو گے، تم دونوں ہمارے کھنپرے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کر دو، تو پھر تم دونوں کو کھانا کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حمان سے کہا کہ تم یہی رہو اور میں یہ مال کھنپرے لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون کھنپرے لے کر بیچنے شہر گیا۔ دکانداروں نے اسے کہا، ہم تو مال ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو اپنا مال فروخت کرنے کے بعد ہی ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ وقت سوچتا رہا اور پھر وہ کھنپرے اسی وعدے پر بیچ کر واپس اسی جگہ پر آ گیا، اور کھنپرے والے مالک سے جا کر کہا، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اتنا بول کر وہاں سے چال پڑا، اور پھر شاہ مصر کو ایک درخواست پیش کی کہ میں غریب آدمی بعید الوطن ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں، پھر بھی کو کوئی کام شہر کی سرکار عالم جہاں موافق گزرے، غلام کو اس جگہ پر مأمور فرما کر سرفراز فرمائے۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ خط سنتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، دروگی، یعنی اس شہر کی قبریں بنانا چاہتا ہوں، میری اجازت کے بغیر کوئی وہاں مردہ دفن نہ ہونے پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو قبرستان کی دروگی دے دی۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سارا پیسہ روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مقرر بام بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی دروگی لے لی، اور شاہ مصر فرعون سے بہت متاثر ہوتا اور خاص کر فرعون کو وقت بھی دیتا تھا اور اس کی دنائی کی باتیں بھی سنتا تھا۔ اتفاقاً قضاء الہی سے بادشاہ کا وزیر مر گیا تو بادشاہ نے فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ پھر فرعون نے حمان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود رب مانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حمان نے اسے کہا، اگر خدائی چاہتا ہے تو یہ کام بہت ایسا کر، سب سے پہلے تو ان لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لے۔ فرعون نے کہا، ایسا کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ کیونکہ تمام لوگ اس وقت یوسف اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ حمان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر بتائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک برس تک مصر کے لوگوں کے لیے خزانے سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں، اور پھر بھی اپنی طرف سے سرکاری خزانے میں 1 سال کا جو خرچہ ہوگا دے گا۔ بادشاہ نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا، میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال کا ٹیکس لوگوں پر معاف کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ کسی طرح سے کم ہو۔ بادشاہ نادان اور کم فہم تھا۔ فرعون کی خاطر لوگوں پر جو 1 سال کا ٹیکس بنتا تھا نہ لیا، اور فرعون کو کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ فرعون کیونکہ وزیر مصر تھا، اس نے اپنے دیوان میں خزانچیوں کو بلا کر پوچھا، لوگوں سے 1 سال کا ٹیکس خزانے کی صورت میں کتنا جمع ہوتا ہے؟ وہ سب بولے، جی اتنا ہوتا ہے۔
बस फिरौन ने इसी कदर रुपया अपनी तरफ से हमान के हाथ बादशाह की सरकार में दाखिल कर दिया और बादशाह को भी बता दिया और मनादी करा दी कि इस साल का टैक्स फिरौन ने अपनी तरफ से बादशाह के सरकारी खजाने में दाखिल कर दिया है और मजीद 2 बरस की माफ़ी के लिए भी हमने सरकार आली में अर्ज की है, तो वो भी कबूल हुई। फिर तो तमाम रियाया मिस्र की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। गरीबों मसाकिन जितने भी थे सबने फिरौन की तरक्की के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी और सबने खुदा का शुक्र अदा किया। जब 3 साल का टैक्स माफ़ हो गया और सब फिरौन के गुण गाने लगे। जब 3 साल पूरे हो गए कि मलऊन मिस्र का बादशाह बना, तो हमान बेईमान को अपना वजीर बना लिया। हमान वजीर से कहने लगा कि कोई ऐसी तदबीर करनी चाहिए कि तमाम मुल्क मिस्र के बाशिंदे और तमाम मखलूक मुझको खुदा कहे और मुझको ही मबूद जाने और मेरी पूजा करे। इस बात पर हमान जो अब वजीर मिस्र था, फिरौन को यह सलाह दी कि पहले मिस्र में यह हुक्म दिया जाए कि तालीम और तदरीस का सिलसिला बंद कर दिया जाए और इस मुल्क में कोई भी इल्म सीखने ना पाए, वरना मैं इन सब को कत्ल करवा दूंगा। फिरौन बादशाह का यह हुक्म सुनकर लिखना पढ़ना छोड़ दिया। कुछ अर्से के बाद सारा मुल्क जाहिल बन गया और अपने हकीकी खुदा को बिल्कुल ही भूल गए। उस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की तालीमात थी। उस वक़्त फिरौन ने हुक्म दिया कि तमाम लोग अपने पुत्रों को पूजना शुरू कर दें और ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। फिर उसके बाद फिरौन मलऊन ने यह ऐलान कराया कि ये अल्फाज लोगों के कानों तक पहुँचाएं। कुरान मजीद की आयत जिसका तर्जुमा है, बस लोगों को जमा किया, फिर उन लोगों से कहने लगा, मैं हूँ तुम्हारा रब, सबसे बड़ा और बुलंद। और इस हालत में 40 बरस गुजर गए। तमाम बुतों को तोड़ डाला और फिरौन को पूजना शुरू कर दिया और दूसरी कौम जो बनी इसराइल थी उसको खुदा नहीं मानती थी तो उसको तरह तरह की तकलीफें देता था, क्योंकि बनी इसराइल कौम तो दीन यूसुफ पर कायम थी। फिरौन बनी इसराइल की औरतों से अपनी कौम के लोगों की खिदमत करवाता और मर्दों को मेहनत मुशक्कत वाले कामों, लकड़ियाँ काटना, घास काटना, इन कामों पर मजबूर किया था। बनी इसराइल को उनकी कोई इज्जत न थी, मगर बनी इसराइल की एक औरत आसिया जो बहुत हसीन और जमील थी और अपने बाप के दीन ही पर थी, फिरौन ने अपने निकाह में ले लिया। मोरख लिखते हैं कि फिरौन उनको पसंद करता था और अपने दिलो जान से इज्जत और एहतराम करता था। बनी इसराइल 13 साल तक फिरौन के अज़ाब सहती रही, मगर अपने दिल पर कायम रही।